الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ لوگوں کی دعوت پر لبیک کہنے کی توفیق عطا کی اور اس مجلس کو جوائنٹ کرنے کا مجھے اللہ رب العالمین نے موقع عطا کیا. اس کے بعد شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا، چاہے وہ پروگرام کو ترتیب دینے والے احباب ہوں یا اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے والے احباب ہوں، کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں جڑے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت، محنت، کوشش کو قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سعادت و کامیابی کا سبب اور وسیلہ بنائے. آمین یا رب العالمین. موجودہ حالات میں ہم زندگی کیسے گزاریں، یہ دراصل بہت اہم سوال ہے، اور ہر اس مومن کا سوال ہے جو اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی کے اہم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہے. لیکن موجودہ حالات میں اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں یا جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سامنے ایسے حالات آ گئے ہیں کہ جن حالات میں ہمارے زندگی کا مقصد متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد کو چیلنج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جب یہ صورتحال پیدا ہو تو ہر مومن کی فکر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش مزید قوی ہو جانی چاہیے، اور بہت ہی انسان کو متنبہ اور آگاہ ہو جانا چاہیے، اور اسے سوچنا چاہیے کہ شاید اگر وہ متنبہ اور آگاہ نہ ہو تو وہ اپنے مقصد میں کامیابی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے یا وہ بھٹک سکتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں پیدا کس لیے کیے گئے، اور اس دنیا میں جب ہم پیدا کیے گئے تو جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے ایک آسان لقمہ ہمارے لیے بنا دیا ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اس کو حاصل کر لیں گے، یا اس مقصد کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ کوشش اور بہت زیادہ اپنے آپ
کو متنبہ اور آگاہ رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ بڑا عظیم مقصد اور بہت ہی جلیل القدر مقام اور بہت ہی پیارا مشن ہے۔ اس لیے شیطان سے لے کر شیطان کے جتنے بھی حواری مواری ہیں، جتنے بھی اس کے چیلے ہیں، سب کے سب ہمارے اس مقصد کو فوت کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ میرے بھائی اس کو بند کر دیں، آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، تھوڑا سا آگاہ رہیے، کیونکہ سب لوگوں کو ڈسٹرب ہوگا جو بھی جڑے ہوئے ہیں، تو اچھا نہیں ہے ایسا، تھوڑا سا موقع دیجیے۔ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جن میں یہ حقیقت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی کا اولین مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اور اس مقصد کو جاننے کے لیے اور اس مقصد کو کس طرح سے مکمل طور سے ادا کیا جائے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اسے صحیح پیمانے کے مطابق کر کے اسے ہمیں آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے، اور کیوں کی جائے، اور کیسے کی جائے۔ یہ عبادت کے معاملے میں ہر مسلمان کا سوال ہونا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کریں، اور اگر کریں تو کیوں کریں اور کیسے کریں۔ اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے رب، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، جن میں ہمارے آبا و اجداد، مائیں، دادیاں شامل ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی کی راہ پر چل سکو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کس کی عبادت کریں اور کیوں کریں، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس عبادت کا مقصد ہے متقی بننا۔ لیکن کیوں اللہ اس رب کی عبادت کیوں کرے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور یہ زمین و آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے اہل بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان سے زمین پر بارش نازل کی، اور اس بارش کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ظاہری اور باطنی غذا کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کے پھل اور غلہ جات پیدا کیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، لیکن آگے مزید اللہ رب العالمین نے، چونکہ شرک بڑا خطرناک مسئلہ ہے شرک کا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مزید تاکید کی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ اللہ رب العالمین کے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ پیدا کرنے والا وہی ہے، اور تمہاری تمام قسم کی چھوٹی بڑی تمام ضرورتیں مہیا کرنے والا اور ان کا انتظام کرنے والا بھی وہی ذات ہے اللہ رب العالمین کی۔ اس لیے عقلاً اور انصافاً تم یہ چیز جانتے ہو کہ جس کی یہ صفت ہو اسی کی خالص عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی خالص عبادت ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اللہ رب العالمین کے دین کی سرفرازی اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی اسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کے خالص عبادت گزار ہو جائے۔ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے حکم، بلکہ اس ذات کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا جو اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے بندوں میں سب سے مقرب، سب سے محترم، سب سے معزز ذات ہے، اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی زندگی پوری زندگی کرو، اپنے رب کی عبادت پوری زندگی کرو۔ صوفیوں کی طرح نہیں کہ ان کے لیے ایک وقت محدد ہے، اس کے بعد پھر وہ مجذوبیت کے مرحلے میں داخل ہو کر کے تمام تکالیف شرعیہ سے جو ہے اوپر ہو جاتے ہیں اور پھر ان سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ نہیں، جب تک زندگی ہے اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، اللہ کی عبادت۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں آگاہ کیا اور فرمایا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور جس پر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے حکم کی مکمل پابندی کریں گے اور اس کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تو ہم جب اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بنیں گے حقیقی، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں آدمی یا اللہ کا بندہ بہت سارے حالات میں، بہت سارے سچویشن میں اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے معصیتوں سے پاک کرنے کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا اور فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اگر تمہاری زندگی میں معصیت اور نافرمانی کے حالات آ جائیں تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ کی طرف پلٹتے ہوئے، خالص توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی اس دنیا میں کرا لو، تبھی جا کر کے تم جہنم کے عذاب سے بچو۔ تو یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، لیکن موجودہ حالات میں کہ قدم قدم پہ اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور کرنے کے لیے حالات پیدا ہوئے ہیں اور پیدا کیے گئے ہیں اور پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فتنے بھی ایک دو نہیں، بے شمار اور خطرناک قسم کے فتنے، کہ جن فتنوں کے اندر مبتلا اگر انسان ہو جائے تو اسے بہت سارے خطرناک امور سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور اس کی زندگی جو عبادت کی زندگی ہوتی ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے زمانے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کا سوال کرتے تھے، خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور میری حالت یہ تھی میں شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ کون سی چیز شر ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس شر کا شکار نہ ہو جاؤں اور اس شر کے زد میں نہ آ جاؤں۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انا کنا فی جاہلیہ فجاءنا اللہ بہذا الخیر، کہ ہم لوگ جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے جو شر کی زندگی تھی، اللہ کی عبادت کی زندگی سے دور تھی،
شیطان کی عبادت ہو رہی تھی، شرک کا ارتکاب ہو رہا تھا، مکمل طور پہ جو ہے اللہ سے دوری تھی، ہم ایسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے. فجاءنا اللہ بهذا الخیر، تو اس سچویشن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس خیر سے نوازا، یعنی دین اسلام اور خاتم النبیین والمرسلین، آپ کی نبوت کی برکت ہمیں عطا کی. کہتے ہیں فہل بعد هذا الخیر من شر، خیر ہی خیر آیا، اسلام آیا تو خیر ہی خیر لے کر کے آیا، لیکن کیا اس خیر کے بعد بھی شر آ سکتا ہے؟ یعنی حالات جاہلیت جیسے، جاہلیت کے مشابہ حالات بن سکتے ہیں ہمارے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اس خیر کے بعد بھی شر کے حالات بن سکتے ہیں، جو ایک مومن کے لیے اور اس کی مومنانہ زندگی کے لیے بڑے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں قلت، پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، تو کہتے ہیں کہ اس شر کے بعد پھر خیر ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم وفیہ دخن، ہاں خیر ہوگا لیکن وہ دھواں آلود ہوگا، اس خیر کے اندر دھواں ہوگا. قلت وما دخن، کہتے ہیں دھواں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم، اور یہ دین کے تعلق سے ہو رہا ہے، قوم یہدون بغیر ہدی او یہدون بغیر ہدی تعرف منہم وتنکر، کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میری راہ کے علاوہ دوسری راہ کی طرف بلائیں گے. یہدون بغیر ہدی، میں نے جس راہ کی طرف امت کو لگایا ہے، کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو فتنہ ہوں گے، اور وہ فتنہ جو ہے یہ ہوگا کہ آپ سب کو، یا اس وقت جو لوگ ہوں گے انہیں اس صراط مستقیم سے بھٹکائیں گے. تعرف منہم وتنکر، جن کی حالت یہ ہوگی کہ کچھ باتیں تو اچھی کریں گے، معروف ہوں گی، اور کچھ باتیں منکر کریں گے جن کا تمہیں پتہ چلے گا. یعنی ان کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ صاف شفاف صراط مستقیم کی رہنمائی اور اس کی ارشاد کریں. قلت فہل بعد ذلك الخیر من شر، اب یہ خیر جو آیا اس کے اندر دھواں ہے، یعنی ایسے لوگوں کی ابتدا ہو رہی ہے جو ہمارے دین کے لیے، ہماری عبادت کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے فتنے کی ابتدا بن رہے ہیں. پوچھتے ہیں تو اس خیر کے بعد جس میں دھواں ہے پھر شر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہ ہاں شر آئے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعات علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، اس کے بعد، اس خیر کے بعد ایسا شر آئے گا کہ جہنم کے دعات، جہنم کی طرف لے جانے والے، جہنم کی راہ پر لگانے والے پیدا ہو جائیں گے، اور ان کی بہتات ہو جائے گی، اور جو جو ان کے پیچھے لگے گا وہ انہیں جہنم میں سیدھا ڈھکیل دیں گے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوال و جواب کر رہے ہیں دور نبوی میں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کے حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے. کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہچان بتائیے، کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کہیں باہر سے آنے والے لوگ تو نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم من جلدتنا، وہ ہم ہی لوگوں میں سے ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری ہی زبان بولتے ہوں گے. قلت فما تأمرنی، ایسا ماحول اگر پیدا ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہماری کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکام کو یا ان کے حاکم کو لازم پکڑ لینا. کہتے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن آ جائے، نہ جماعت ہو، نہ امام ہو، افراتفری کا عالم ہو، قتل و خونریزی، لوٹ مار اور انتہائی خطرناک حالات ہوں،
ایسی صورت میں کیا آپ کا حکم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو چھوڑ کر تم الگ تھلگ ہو جانا، اگرچہ تمہیں کسی درخت کے نیچے جا کر اور اس کی جڑیں کھانی پڑے اور وہاں پر زندگی گزارنی پڑے تو اسے تم اپنی زندگی کی غنیمت سمجھنا، لیکن ان فتنوں سے دور اور الگ تھلگ ہو کر کے تم اپنے رب کی عبادت میں رہنا یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت آئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا او عودا عودا، کہ لوگوں کے دلوں پر فتنے ایسے ہی پیش کیے جائیں گے اور ان کا اثر ایسے ہی ہوگا جیسے کہ چٹائی ہوتی ہے، اور چٹائی جس چیز سے بنی جاتی ہے اس کے ایک ایک تنکا اس کا جو ہوتا ہے اور ایک ایک پارٹ اور حصہ جو ہوتا ہے، جب انسان اس چٹائی کے اوپر سوتا ہے تو اس کے حصے اس کے جسم کے اندر اثر انداز ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہو جائیں گے یہ فتنے، جب فتنے پھیلیں گے، منتشر ہوں گے۔ اور بعض روایت کے مطابق یا بعض الفاظ کے مطابق عودن عودا، یعنی بار بار فتنوں کا حملہ ہوگا دلوں کے اوپر، اور ایسی صورت میں جس دل نے ان فتنوں کی طرف توجہ کر دی اور ان فتنوں کا شکار ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ دل سیاہ ہو جائے گا۔ لیکن جن دلوں نے اس کا انکار کیا اور اس سے دور رہے تو ان کا دل صاف شفاف شیشے کی طرح بالکل واضح اور کلیئر ہوگا، جو کسی طرح کا منکر قبول نہیں کرے گا۔ لیکن جو ان فتنوں کے پیچھے پڑے اور ان فتنوں کی طرف گئے تو پھر ان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تلزم جماعت المسلمین، کہ جب فتنوں کا دور ہو اور دعات علی ابواب جہنم، جہنم میں لے جانے والی راہوں کی طرف لوگ دعوتیں دے رہے ہوں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے لکھا ہے، کئی تفسیریں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ جماعت المسلمین سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، جو ان کا منہج، جو ان کا طریقہ، جو ان کی راہ ہے، اس راہ پہ تمہیں مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے، فتنوں کی ہوا میں تمہیں نہیں بہنا ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں السواد الاعظم من المسلمین، اہل حق کی جو عظیم جماعت ہے اس جماعت کے ساتھ مراد ہے رہنا، یا پھر کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین سے مراد وہ علماء ہیں جو منہج صحابہ کی دعوت دیتے ہیں اور علوم نبویہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے رہنا۔ اور جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں اور جتنے بھی گمراہ کرنے والے طائفے ہیں، تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ورنہ یہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ یہ سارے کے سارے انسان کو جو ہے جہنم کے گڑھے میں لے جا کر کے ڈھکیل دیں گے اور وہ پھر جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور اگر کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہے وہ شبہات کے فتنے ہوں یا شہوات کے فتنے ہوں، شبہات کے فتنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کا تعلق دین سے ہوتا ہے، چاہے وہ عقیدے میں شبہ پیدا کی جانے والی چیزیں ہوں، امور ہوں، یا عمل میں شبہات پیدا کرنے والے امور ہوں، یا اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی اطاعت میں، یا دین پر عموماً عمل کرنے کے تعلق سے شکوک، شبہات اور کنفیوژن پیدا کی جانے والے امور ہوں۔ یہ تمام کے تمام امور یہ شبہات سے متعلق ہیں اور شیطان کا اس پر فوکس رہتا ہے، اور اس کے بعد جب انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے اور دینی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، دینی آوارگی کا شکار ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو اپنے شکار میں پھنسا لیتا ہے، تو پھر وہ شہوات کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جو انسان شہوات یعنی اپنے خواہشات نفسانی، لذت، راحت دنیاوی جو متاع ہے، اس سے بغیر شرعی قانون کی پابندی کیے بغیر دنیا کی جو بھی لذت وہ محسوس کرتا ہے، اس کے نفس کو اچھا لگتا ہے، ان تمام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے شبہات اور شہوات دونوں قسم کے فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین کی
حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو موجودہ دور میں اللہ کی پناہ ہے، کثرت ہے، انتہا ہے فتنوں کی، قدم قدم پہ فتنہ، انسان کے اخلاق کو بگاڑنے والا فتنہ، انسان کے ایمان کو بگاڑنے والا فتنہ، انسان کے عقیدے کو بگاڑنے والا فتنہ، بے شمار فتنے آپ کو ملیں گے۔ اور خاص طور سے اس موجودہ دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ پہلے یہ تھا کہ فتنہ اگر کہیں پیدا ہوتا تھا تو اس کو دوسروں تک پہنچتے پہنچتے مہینہ، شہر، سال لگ جایا کرتا تھا، لیکن آج ایک فتنہ سر ابھارتا ہی ہے کہ پوری دنیا میں وائرل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ نئی جو ٹیکنالوجیاں ہیں، یہ ہمارے لیے خیر بھی ہیں اگر ہم اس کا استعمال شرعی اصول کے مطابق کرتے ہیں، خیر پھیلانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ انتہائی خطرناک بھی ہے ہمارے لیے اگر یہ شر میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں روز مرہ آپ کو واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے اندر دین کے نام پہ کیا کیا چیزیں، گمراہیاں اور جھوٹ اور اسی طرح سے پروپیگنڈے اور کیا کیا، اور خاص طور سے آج کے دور میں قتل خونریزی کا جو دورہ ہے، اس دور میں تو اللہ کی پناہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس امت مسلمہ کا ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے، اور ہر ایک جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی خواہش کے مطابق ادھر ادھر فتوے لگاتا ہے، اور ان کے اوپر کفر کا فتویٰ، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ، ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ، ان کے اوپر گمراہی کا فتویٰ۔ تو ایسی صورت میں ہماری زندگی انتہائی خطرناک امور کے گھیرے میں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنے عمل کی حفاظت کے لیے، اور جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کے لیے ہمیں بہت زیادہ چوکنا ہونا پڑے گا اور بہت زیادہ ہوشیار ہونا پڑے گا۔ دین، ایمان، عقیدہ، ان تمام امور میں ہمیں اپنے لیے ان علماء جنہیں علماء ربانیین کہتے ہیں، جنہیں راسخون فی العلم کہتے ہیں، ان کی پناہ ہمیں لینی پڑے گی، ان کی مدد ہم کو لینی پڑے گی، ان کی رہنمائی ہم کو لینی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارا علم ناقص ہے، ہماری نالج بہت کم ہے، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے، عقیدے کے امور میں بہت ساری چیزیں ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کی ہیں جو ہمارے لیے حمایت بن سکیں، جو ہمارے لیے حفاظت بن سکیں، جو ہمارے لیے ایک طرح سے حصن حصین اور مضبوط قلعے کے طور پہ ہو سکیں۔ اس لیے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا، اور کون سے علماء؟ علماء ربانیین، جو قرآن و سنت کی دعوت دیتے ہیں، جو قرآن و سنت کے فہم کو، اس کی سمجھ کو اور اس کی پریکٹیکل لائف کو جو ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے جوڑتے ہیں اور اس کے مطابق ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور اور اس دور کے اختلافات اور اس دور کی فرقہ بندیاں اور اس دور کے گمراہ کرنے والے لوگوں کے تعلق سے بہت پہلے خود قرآن عظیم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے، اور قرآن عظیم کے ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کر دی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسے بہت ہی لائٹلی لیتے ہیں اور بہت زیادہ اہم نہیں سمجھتے ہیں، اور پھر شیطان کا ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، کچھ اس کی اپنی انا ہوتی ہے، کچھ اپنی مقاصد، دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، شہرت ہے یا دنیاوی مقاصد ہیں، دھن اور دولت، حق جاننے کے باوجود بھی وہ گمراہ اور گمراہ کن مسائل میں پھنسے رہتے ہیں، اور اس طرح سے دنیا کی زندگی ان کی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن جاتے ہیں تو پھر سارا الزام کا ٹھیکرا جو ہے کس کے سر پہ ٹھوک دیتے ہیں؟ ان لوگوں پر جنہوں نے گمراہ کیا، ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے ایمان کو اور عقیدے کو برباد کرتے ہوئے ان کی دین اور دنیا دونوں کے دونوں برباد کیے، جیسا کہ سورہ احزاب کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ ایک مکالمہ جہنمیوں کا کہ وہ جب جہنم میں جلیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، ہم نے فلاں فلاں کو اپنا رہنما اور بڑا اور سردار مانا تھا اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر بتایا کہ جو ہے برات کا اظہار کریں گے اپنے مقتدا اور اپنے متبوع لوگوں سے، اپنے جو ہے لیڈروں سے جن کی انہوں نے پیروی کی، جن کے پیچھے وہ چلے، ان سے برات کا اظہار کریں گے۔
اور تمنا کریں گے کہ کاش کی دنیا میں دوبارہ ہمارا ان کا واسطہ پڑتا، تو جس طرح سے انہوں نے اپنا دامن جھاڑ لیا ہے ہم بھی اپنا دامن جھاڑ لیتے۔ تو اس لیے جو ہے اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ لینا ہے کہ ہم جس لائن پہ جا رہے ہیں وہ لائن کدھر جا رہی ہے، قرآن و سنت کی لائن ہے یا پھر کوئی اور لائن ہے، پیری کی لائن ہے، مرشدی کی لائن ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا راستے نکال رکھے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے، قدم قدم پہ اور یہ گمراہیاں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہیں، اور لمحہ بلمحہ آپ دیکھیے، ٹی وی کی اسکرین آپ کھولیے تو مختلف شکلوں میں گمراہ کرنے والے اور جاہل گمراہ کرنے والے۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں گے اچھے خاصے چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد مفتی بنے بیٹھے ہیں اور گمراہ ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارے ہاں اصول ہے، ہمارے ہاں ضابطہ ہے، ہمارے ہاں قاعدہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ ہم نے تمہارے درمیان دو چیزیں ترک کی ہیں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اپنے ربانیین علماء، جو دنیا دار علماء نہیں ہیں، جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے ہاں اجر کے لیے لوگوں کی خالص رہنمائی کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کا کوئی جو ہے مرتبہ نہیں چاہیے، کوئی مقام نہیں چاہیے، کوئی لقب نہیں چاہیے، بلکہ انہیں صرف اللہ کا اجر اور اللہ کی رضا چاہیے۔ ایسے علماء ربانیین ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کی رہنمائی حاصل کریں، اور کوئی بھی بات کہنے سے پہلے اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا ویریفیکیشن لازماً کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قول وہ عمل ہم دین سمجھ کے کرتے ہوں اور وہ دین نہ ہو، بلکہ وہ ہماری گمراہی اور ہماری بربادی اور ہماری ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ہماری اپنی بہت اہم اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اور جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں فتنوں کا ایسا حملہ ہے اسلام پر اور اہل اسلام پر، اور خاص طور سے اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ کی خالص عبادت کرنا چاہتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اور خالص پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اوپر داخل خارج دشمنان اسلام اور بہت سارے اسلام کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے بھی ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی یعنی میرے عبادت گزار، میرے مخلص موحد متبع سنت کی کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو گویا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، مجھ سے لڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مِّمَّا أَحَبُّ إِلَيَّ مِّمَّا افْتَرَضْتُهُ إِلَيْهِ، کہ میں نے جو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اس کے ذریعہ بندہ میرا تقرب حاصل کرے، اس سے زیادہ میرے نزدیک محبوب کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی میرے فرائض کو ادا کرتے ہوئے بندہ میرا قرب، میری محبت اور میری نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اگر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو پھر نور علی نور ہے، اور پھر ایسا کرنے سے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کا سچا اور حقیقی ولی بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی جو نظر رحمت اس کے اوپر ہوتی ہے وہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے کان، اس کی نظر، اس کے ہاتھ اور اس کے پیروں کا محافظ بن جاتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان اعضاء کی شکل میں اپنی امانت کو، انہیں اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور اپنے مرضیات کے کاموں میں اپنے بندے کے ان اعضاء و جوارح کو مسخر کر دیتا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد کے ذریعے ہم اپنی پلک تک نہیں جھپک سکتے ہیں، تو پھر اللہ کی عبادت اور عبادت کے اندر صبر
اور پھر عبادت جو خالص قرآن و سنت پر مبنی عبادت ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب ہم مخلص ہوتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس اخلاص کی قدر کرتے ہوئے پھر ہمارا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہ مخلص اور نیک بندے جو علم اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تائید و نصرت ہوتی ہے۔ وقت چونکہ بڑا مختصر تھا، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان موجودہ فتنوں کے حالات میں اپنے ایمان کی، اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان خطرات کو محسوس کرتے ہوئے بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو سلفی عقیدہ بنانا ہے، اپنے عمل کو، اپنے منہج کو سلفی منہج بنانا ہے، اور یہ منہج نبوی ہے، منہج صحابہ ہے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت، کامیابی اور آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنائے، اور دین، ایمان اور عقیدے اور دنیاوی امور سے جتنے بھی متعلق فتنے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں کو بھانپنے اور ان کو جاننے اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔